بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے، شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تم کر سکتے ہو مجھے خوفزدہ، وہ وہیں سر جھکائے خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ انم نے حیرانی سے نیچے کو جھکتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس نے بازوؤں پر سے سر اٹھا کر گردن کو ترچھا کیے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جس نے انم کا دل پسیجا تھا، پریشان کر دیا تھا۔ وہ ان کو یونیورسٹی کے وقت سے جانتی تھی اور جب سے ان کی شناسائی ہوئی تھی وہ اس کی طبیعت میں نرمی لانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، بری چیزوں کو بھول جانے کی اور برے رویوں کو نظر انداز کرنے کی، مگر یہ دونوں سبق شاید اس کے لیے لکھے ہی نہیں گئے تھے۔ روہیل سے اس کی جان پہچان یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں ہوئی تھی۔ دوستی کہنا زیادہ مناسب تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ وہ روہیل کو جانتی نہیں تھی۔ روہیل کمال صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، اسی واسطے بچپن سے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر براہ راست رابطہ بات چیت یونیورسٹی میں شروع ہوئی تھی۔ انجلا کا داخلہ بھی کمال صاحب نے روہیل کی یونیورسٹی میں اسی سبب کروایا تھا کہ وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے تو کسی بھی مسئلے کی صورت وہ انہیں آگاہ کر سکتا ہے، مگر وہ قطعی طور پر نہیں جانتے تھے کہ وہ بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا رہے ہیں۔ وہ بھی عجیب تھے، اپنی بیٹی پر، اپنے خون پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ غیروں پر بھروسہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کا ایک سبب ان کی عورت ذات سے کھاٹ تھی۔ وہ عورت کو ہمیشہ ایک کمتر، کم عقل و شعور رکھنے والی مخلوق سمجھتے تھے اور اسی زوم میں وہ کئی زندگیاں برباد کر گئے تھے۔ انجلا کی انم بیگم سے ملاقات یونیورسٹی کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہوئی تھی۔ ایک شام وہ مسجد کے سامنے بنی سڑک پر ٹہلتے ہوئے شام کی خاموشی میں اپنے قدموں سے ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر لگی اسٹریٹ لائٹس اپنے گرد روشنی کا ہالہ بناتے ہوئے سردی کی شاموں کے اندھیروں کو جھٹنے میں جٹی ہوئی تھیں۔ سردی کی شام کے سبب سڑک کے کنارے کیاری میں لگے پھول بھی رنگ بدلنے لگے تھے۔ اس سڑک پر ٹہلتے ہوئے بار بار اس کی نظریں مسجد کے دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ہر بار وہ سر جھٹک کر اسی سڑک پر مزید کچھ آگے نکل جاتی، مگر پھر پلٹنے پر جانے کیوں نظریں بے ساختہ مسجد کی جانب اٹھتی تھیں اور دل میں مسجد کے اندر جانے کی خواہش مزید ابھرنے لگتی۔ بالآخر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کے پیچھے ڈالے بیگ کی تنتیاں پکڑے کچھ جھجکتے ہوئے مسجد کی جانب بڑھ آئی۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور مغرب کی اذان کے لیے صدائیں بلند ہونے ہی والی تھیں۔ اس کی نظریں مسجد کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھی لڑکیوں پر جا ٹھہریں۔ وہ تینوں لڑکیاں وہاں بیٹھی کچھ گپیوں میں مصروف تھیں۔ ان میں سے ایک عبائی میں ملبوس تھی، دوسری مشرقی لباس زیبتن کے بڑی نفاست سے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی اور تیسری انجلا کی طرح مغربی لباس زیبتن کیے ہوئے تھی، مگر انجلا کے برعکس اس نے اپنے سر کے گرد بڑے سٹائل سے حجاب لپیٹ رکھا تھا۔ انجلا کچھ خجل سی ہوئی، اس کے پاس اس وقت سر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی یہ سوچتی رہی کہ اندر کی جانب قدم بڑھائے یا نہ، پھر بالآخر اس نے قدم اندر کی جانب لے لیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اندر آ گئی اور مرمری فرش پر چلتی ہوئی وضو کے لیے مختص جگہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ مسجد کے اندرونی ہال کی جانب چلی آئی۔ مسجد کا ہال کافی وسیع تھا اور اس وقت بالکل خالی تھا، دور دور تک کسی بشر کا نام نہیں تھا اور خاموشی اس قدر کہ سوئی بھی گرتی تو ارتعاش پیدا کرتی۔ وہ مسجد کے وسط میں کھڑی ہوتی سر کو ذرا اوپر اٹھاتے ہوئی چھت کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مسجد کی چھت گلائی میں بنائی گئی تھی جس کے پتھر کو بڑی نفاست سے تراش کر اس پر کیلیگرافی کی ہوئی تھی، مختلف قرآنی آیات کی۔ وہ سر کو اٹھائے گول گول گھومتے 27 زدہ سی باری باری وہاں نقش آیات کو پڑھنے لگی، ایک آیت سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور پھر وہ ٹھہر گئی۔ اسے لگا جیسے کچھ پلوں کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، جیسے سانس ساکن ہونے لگی ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر آ گری۔ آیت عربی میں لکھی ہوئی تھی بنا اردو ترجمے کے، اس کے باوجود بھی اسے اس آیت کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ یہ آیت اس دن اس سیشن کا بھی حصہ تھی جس دن وہ پہلی بار زندگی میں یونیورسٹی کے اندر منعقد ہونے والے ایک اسلامی لیکچر کو لینے چلی آئی تھی۔ اس کا اس سیشن کو لینے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر پھر یوں ہی یونیورسٹی کی خاک چھانتے ہوئے جب وہ ایک کمرے کے باہر پہنچی تو اس نے دروازے میں لگے چکور شیشے میں سے اندر جھانکا۔ وہاں بچوں کی تعداد کچھ خاص نہیں تھی، محض 10 سے 15 بچے ہوں گے۔ اتنی بھری یونیورسٹی میں صرف 10 سے 15 بچے، اس نے حیرانی سے سوچا۔ میرے خیال سے اب کوئی اور نہیں آئے گا، ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا، وہاں کوئی چہرے پر نقاب اور عبایا پہنے ہوئے ایک خاتون کھڑی تھیں۔ اتنی دور سے بھی اسے اس عورت سے کچھ انسیت سی محسوس ہونے لگی۔ ہم کتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں،
मगर बदकिस्मती से बच्चों का ध्यान हम दीन की जानिब मबजूल करवाने में कुछ खास हद तक कामयाब नहीं हो सके। अंजला को उनके लहजे में कुछ नाउमीदी का अंसर महसूस हुआ, या फिर चौंका वो खुद मायूस थी, इसलिए उनकी भी एक अधूरी ख्वाहिश को वो नाउमीदी के लिए बातें में लपेटने लगी। अगले ही पल बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ आई। क्यों आई थी? वो उन्हें मायूस नहीं करना चाहती थी। भले उसे इन चीज़ों में गर्ज ना सही, मगर था तो वो एक अच्छा काम ही। भले वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं थी, मगर फिर भी तबलीग के इस काम को बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? पता नहीं, मगर अच्छे काम रुकने नहीं चाहिए। बस इसी सबब वो सेशन लेने बैठ गई थी। पूरे सेशन में उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। उसने टॉपिक से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया था। हाँ, एक सवाल किया था, क्या आप इस काम को बंद कर देंगी? उसके सवाल पर न सिर्फ लेक्चर देने वाली खातून ने बल्कि पूरी क्लास ने उसे देखा। कुछ ने नासमझी से, कुछ ने हैरानी से, कुछ ने मजाक उड़ाने वाली नज़रों से। सवाल को नामुकम्मल सा महसूस करते हुए उसने दोबारा से दोहराया, मेरा मतलब है इतने कम लोग आते हैं इस सेशन में, किसी को कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अंजला ने कहने के साथ साथ उनकी जानिब देखा। उनकी आंखों में मुस्कुराहट की चमक उभरी थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो निकाब के अंदर मुस्कुराई हैं। अल्लाह के दीन का काम तादाद देखकर नहीं किया जाता बच्चे, ना ही लोगों का हजूम इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। वो बड़ी गौर से उसका चेहरा देख रही थी। हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम तो उसका पैगाम पहुंचाना है, कोई सामे हो या ना। उन्होंने बड़े आरामदेह अंदाज में बड़ी अच्छी और सच्ची बात कह दी थी। इन दोनों बातों के लिए लहजे का तल्ख होना ज़रूरी नहीं था, तो वो क्यों कर तल्ख होती। साहिल अपने इल्म के मुताबिक सवाल करता है और साहिल नवाज अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जवाब देता है। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं किया था। कुछ देर वो वहाँ बैठी रही। फिर जब उसने महसूस किया कि अब बाकी बच्चे सवालात की बौछार कर चुके हैं, तो वो खामोशी से अपना बैग उठाती वहाँ से निकल आई थी। उस दिन के बाद उसने ये आयत आज पढ़ी थी। वो घुटनों के बल वहीं गिरी थी। उसके समातों ने निस्वानी आवाज़ में उस आयत का तर्जमा पढ़ा जाना सुना था, और फिर यके बाद दीगरे उसके सामने कई लम्हे लहराए थे, जिनमें ज़्यादातर वहेल के साथ गुजारे जाने वाले लम्हे थे, उसके साथ की जाने वाली बातें थीं। कोई आयत का तर्जमा पढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों के सामने उसके गुजारे जाने वाले वो लम्हे लहरा रहे थे जिन पर उस ज़मीर ने उसे झंझोड़ा था, मगर उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब की अजान का वक्त आन पहुंचा था और इस वक्त अब्दुर्रहमान को अर्रहमान की जानिब पुकारा जाने लगा था। हर जानिब हक की सताएं बुलंद होने लगी थीं। अजान देने वाले की आवाज़ में कुछ था, उसकी ज़ुबान में तासीर थी, या फिर उस पुकार में कुछ था कि रिक्कत तारी होने लगी थी। बिलाख्तियारी आंखें पानी से भर आई थीं। उसने अपने हाथ ज़मीन पर रखते हुए अपना माथा ज़मीन से टेक दिया था। उसके सीने पर दबाव बढ़ने लगा तो वो सजदे में गिरते ही बिलखते हुए हिचकियों के साथ रोना शुरू हो गई थी। जितनी शिद्दत से आंसू बह रहे थे, उतनी शिद्दत से दिल में तकलीफ का एहसास बढ़ने लगा था। मस्जिद में खामोशी के सबब अजान के साथ उसकी हिचकियाँ भी गूंजने लगी थीं। माँ, या अल्लाह मेरी माँ। वो वहीं सजदे में सर रखे बस एक बात, एक जुमला दोहराने लगी थी। उसे उसकी माँ से आखिरी मुलाकात याद आने लगी। वहाँ रोते हुए उसने कबूल किया था कि जिस दिन उसकी माँ गई थी वो खौफजदा हुई थी। उसका नन्हा दिल शदीद खौफ के ज़ेर असर आया था। उसने अपनी माँ का हाथ थामा था उसे रोकने के लिए, मगर फिर अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए छोड़ भी दिया। माँ के छोड़ जाने से ज़्यादा उसे अपनी माँ की आंखों में झिलकते हुए खौफ ने ज़्यादा डराया था, जिसने उसका हाथ थाम लेने पर उसके माँ के दिल को जकड़ा था। वो डर गई थी कि कहीं वो इन्हें रोक ना ले। आज जब इस बात को तस्लीम किया था कि खौफ ने उसे भी ज़ेर असर लिया था, जिसे उसने महसूस करने से इनकार कर दिया था, तो ख़ुद के वजूद के साथ हमदर्दी का, तर्स का जज्बा उभरने लगा, और तकलीफ़ की शिद्दत का भी। वो कभी यूँ मजबूत नहीं होना चाहती थी। वो कभी ये बोझ अपने कंधों पर लेना नहीं चाहती थी। वो सजदे में गिरी मुसलसल रो रही थी कि जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ का लम्स महसूस हुआ। उसने सर नहीं उठाया। वो यूं टूटी हुई हालत में किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। उसने यूं ही माथा ज़मीन से टेके अपने हाथों से बारी बारी आंसुओं को साफ किया और फिर सीधी होकर बैठी। उसने उनकी जानिब देखने की कोशिश नहीं की। कुछ पल सिरक गए तो उसने अपने हाथों से सर उठाकर उनकी जानिब देखा। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। उसने वापस से नज़रें झुका लीं और फिर अगले ही लम्हे उठने लगी जब खातून ने फ़ौरन इल्तिजाया लहजे में कहा, बैठ जाइए। वो मुरव्वत में वापस से बैठ गई। क्या हुआ है आपकी मामा को? वो बड़ी शफ़क़त से पूछ रही थी। वो कुछ ना बोली तो उन्होंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया बड़ी मुलायमत के साथ। क्या हुआ है आपकी मामा को? वो यूं ही उनका हाथ थामे नीचे को झुकते हुए अपना सर हाथों पर गिराए फिर से रोती थी। वो चली गई, मुझे तन्हा कर गई।
ان کا ایک ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی پیٹھ سے لانے لگیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ آئیں گی اور مجھے لے جائیں گی۔ ایک بار پھر سے ہال میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگیں۔ میں نے ان کا کتنا انتظار کیا، میں نے کتنی ان کی راہ تکی، مگر وہ نہیں آئیں، وہ اب آ ہی نہیں سکتی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر میں اس دن ان کا ہاتھ نہ چھوڑتی تو وہ نہ جاتی اور نہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ اگر میں ان کے خوف کو اپنے خوف پر اہمیت نہ دیتی تو وہ زندہ ہوتی۔ نہیں ہوتی، وہ تب بھی زندہ نہ ہوتی، انہوں نے بہت آہستہ آواز کے ساتھ کہا۔ ان کی بات سنتے ہی انجلا کے آنسو تھمے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کی اتنی ہی زندگی تھی، آپ یا کوئی بھی کچھ کر لیتا انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ ان کی موت اسی طریقے سے لکھی گئی تھی، آپ روک لیتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتی۔ ان کی بات پر انجلا ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے فوراً قدرے کو پیچھے ہوئی۔ آپ کیسے جانتی ہیں یہ سب؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ انم، میرا نام انم سلطانہ ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی شفقت سے کہا۔ انم، اس نے زیر لب دہرایا۔ کچھ ہو تو آپ نے روہین اور انم کو کال کرنی ہے۔ اسے اس کی ماں کے الفاظ یاد آئے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ آگے آتے ہوئے ان کے ساتھ آ لگی تھی۔ انہوں نے بھی بہت آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ وہ اس دن وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر لیکچر دینے آئی تھیں، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ وہ جس لڑکی کو کب سے تلاش کر رہی تھیں، آج وہی لڑکی ان کے سیشن میں بیٹھی کافی عجیب سوال کر رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسی یونیورسٹی میں اسلامک ٹیچر کے منصب کے لیے درخواست دے دی تھی اور پھر وہ لڑکیوں سے اس کی بابت معلومات لیتی رہتی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد آج تک وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہی تھیں، صرف رابطے میں ہی نہیں بلکہ اس کی تربیت میں بھی ایک خاصا کردار ادا کیا تھا۔ وہ اسے فکر مندی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ انم بیگم ابھی تک اسے فکر مندی سے تک رہی تھیں۔ اس نے اگلے ہی پل خود کو سنبھالا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، روہیل کی ٹھکائی کر کے آئی ہوں۔ اس کی آنکھیں اپنے کارنامہ سناتے ہوئے چمک اٹھیں۔ کیوں الجھتی ہیں لوگوں کے ساتھ؟ انہوں نے قدرے بے بسی سے کہا۔ میں نہیں، وہ میرے ساتھ الجھتے ہیں، اس نے بھی اسی معصومیت سے کہا۔ اچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی بار کہا ہے یہاں پیچھے آ کر اکیلے مت بیٹھا کرو، خاص کر مغرب کے وقت۔ کتنی بار اشرف کو کہا کہ تمہیں پچھلی جانب نہ آنے دیا کرے، اس کا بھی دل نہیں ہے نوکری کرنے کا۔ وہ اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ بس کر دیں آپ، اشرف چچا کو لے کر آئیں یا کسی اور کو، مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دروازے سے نہیں آنے دیں گے تو دیوار پھلانگ کر آ جاؤں گی۔ مجھے اچھا لگتا ہے یہاں بیٹھنا، اور سچ کہوں آپ کی اس پورے گھر میں صرف یہی ایک جگہ اچھی ہے۔ دیوار پھلانگنے والوں کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی، ذرا سا اونچی آواز میں کوئی بولے تو رونے بیٹھ جاتی ہو، دیوار سے گر گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ بھی اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ اور مجھے تو ڈر ہے تم نے ایک نہ ایک دن میرے سارے بچوں کو خراب کر دینا ہے۔ کل میرا بھی یہاں آ کر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ڈانٹا تو کہتی ہے انجلا باجی کو تو کچھ نہیں کہتی، دیکھو ذرا ابھی چٹان بھر کی نہیں ہوئی، اور مجھے آگے سے سوال کر رہی تھی، تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے تو میرے تو ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ جبکہ جتنا آپ مجھے ڈانٹتی ہیں اتنا تو اپنے بچوں کو بھی نہیں ڈانٹتی ہوں گی۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ انجلا نے اپنی ننھی دوست کا پوچھا۔ سو رہی ہے، صبح فجر میں اٹھ گئی تھی، پھر تمہیں تو پتہ ہے ایک بار اٹھ جائے تو ٹکتی کہاں ہے، نہ خود سوتی ہے نہ باقی بچوں کو سونے دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسکرا دی۔ ایک بات بتائیں؟ اس کے لہجے میں موجود پہلے والی خوش مزاجی یکدم غائب ہوئی تھی۔ پوچھو۔ انہوں نے اپنی اینک کو سیدھا کرنے کے بعد اپنے خشک لبوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا سچ میں انسٹنکٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا سچ میں انسان کو کچھ برا ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے؟ پتہ چلنے اور اندازہ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پتہ چلنے پر کن کی مہر ثبت ہوتی ہے اور اس کا علم صرف اس کو ہوتا ہے جو کن فرمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اندازے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کبھی بھی ہو بھی سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولیں۔ پتہ نہیں، مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی کچھ ہونے والا ہے، کبھی دل کرتا ہے کچھ ایسا کروں کہ پتہ چل جائے کیا ہونے والا ہے، اور پھر دل کہتا ہے جو برا ہو چکا ہے اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس انسٹنکٹ کو سمجھ نہیں پا رہی کہ کچھ اچھا ہونے کا اندیہ دے رہی ہے یا کچھ برا ہونے سے پہلے خبردار کر رہی ہے۔ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بے چینی بڑھانے لگا ہے، دل کرتا ہے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ پرسکون رہو،
जब अल्लाह चाहेगा वक्त पर्दा उठा देगा। वो कदरे पुरसकून लहजे में चेहरे पर तमान्नियत लिए बोली थी और अंजला को उनकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी थी। आप मेरे लिए दुआ ना किया करें। कुछ देर के बाद उसने अपने हाथों की जानिब देखते हुए उदासी से कहा, क्या तुम हर दुआ करने वाले को यही कहती हो? वो हैरान हुई। नहीं, मगर मुझे पता है आपकी दुआएं मेरे लिए आजमाइश के दरवाजे खोल देंगी। रहमतों के दरवाजे भी तो खोल सकती हैं। इनाम कभी आजमाइश के बगैर मिला है? वो अपने हाथों से उलझे हुए कह रही थी। तुम आजमाइश किसको कहती हो? हर उस रिश्ते को जो तन्हाई में मोहब्बतों के दिए बुझाकर रोशनी में वफाओं की बोली लगवाने चला है। उसकी इस कदर गहरी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उन्होंने एक बार फिर से अपने ऐनक को ठीक किया। कौन सी किताब पढ़ रही हो आजकल? जिंदगी की। जिंदगी से बेहतर और तल्ख किताब कोई हो सकती है क्या? उसने कहने के बाद तवक्कुफ किया और फिर बोली, और जानती हैं इसका बाब क्या है? रिश्ते। रिश्ते बाब है इस किताब का, जो मोहब्बत के जनून में पहले बेसाखी बनते हैं, फिर नफ़रत की दीमक उस बेसाखी को खा लेती है। और जानते हैं दीमक ज़्यादा रिश्तों का अंदाज़ा कब होता है? जब इंसान मुंह के बल गिरता है। उसका लहजा ठहरा हुआ था, ना ही रंजीदा ना ही दिल में कोई मलाल। अंजला, इतनी जल्दी फैसला सुनाने वाले हमेशा पछताते हैं। और बुरा करने वाले, ज्यादती करने वाले? उसने सामने पर से नजरें हटाकर उनकी जानिब देखा। ज्यादती करने वाले कब पछताते हैं भी या नहीं? जाने कब से वो मकाफाते अमल से आस लगाए बैठी थी। जुमले के इख्तिताम पर वो हंसी, यूं जैसे मकाफाते अमल को झुठला रही हो। इंसान तो कभी मकाफाते अमल की हद तयन नहीं करते कि किसको लगनी है किसको नहीं। जो अल्लाह का इख्तियार हो उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते। अगर इंसानों के नज़रिए से देखने लगें तो दुनिया में शायद ही कोई बशर हो जिस पर मकाफाते अमल की हद ना लगे। हर कोई किसी ना किसी के मकाफाते अमल की चक्की में पिसने की आस लिए बैठा है। अनम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। वो वापस से सामने देखने लगी। कुछ लम्हों के बाद उसने कहा, मुझे लगता है वो आ रहा है। उसके लहजे में आँच थी, ऐसी आँच जिसने उस बात पर उसके ही दिल को तपिश दी। कौन? अंजला ने सामने पर से नजरें हटाकर गर्दन को उनकी जानिब तिरछा किए जांचती नजरों से देखा। उसे उनके चेहरे पर कहीं शरारत नजर नहीं आई। वो उनके चेहरे के तासुरात पर उलझ गई। उसने वापस से गर्दन सीधी कर ली। वैसे तो हर वक्त आप उसका जिक्र करती रहती हैं, और अब कह रही हैं कौन? वो उनके सवाल पर बदमजा हुई। तो ये तो अच्छी बात है, बिल आखिर उसने आना ही था। उन्होंने बड़ी सहूलत से कहा, यूं जैसे कोई बड़ी बात हुई ना हो। पता नहीं, मुझे लगता है उसे अब नहीं आना चाहिए। वो सामने क्यारी में बहते पानी की जानिब देखते हुए कह रही थी। जब सब खत्म हो गया था, मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी हूँ, फिर अब क्या तुक बनती है आने की? खैर, मेरी बला से। वो जब कुछ नहीं कर पाती तो ये ज़रूर कह जाती थी मेरी बला से, और कितना उसकी बला से है कितना नहीं, ये पास बैठी खातून अच्छी तरह से जानती थी। तुम मूव ऑन कर चुकी हो? वो बगौर उसके चेहरे को देखते हुए बोली। हाँ, आपके सामने ही है कितनी अच्छी मेरी जॉब है, और देखें सब जिंदगी में किस कदर ठीक चल रहा है। तुम इमोशनली मूव ऑन नहीं कर सकी हो अभी तक अंजला, और इमोशनली मूव ऑन करना इतना आसान भी नहीं होता, खासकर तब जब आप उम्र के एक ख़ास हिस्से तक किसी से मोहब्बत करते रहो। तुम जज्बाती एतबार से अभी भी कहीं ना कहीं उससे वाबस्तगी रखती हो। अगर कर चुकी होती तो अभी उसके हवाले से मेरे सामने बैठकर सवाल ना कर रही होती। अंजला को उनकी बातों से हैरानी नहीं हुई थी, ना ही उसने झुठलाया था। तुमने उसकी मोहब्बत के पौधे को कई साल तक बेअतनाई के शिकवों, नाराज़ी, टूटी उम्मीदों से सैराब किया है, और अब जब वो परवान चढ़ चुका है, तुम्हें लगता है तुम बस ऊपर से उखाड़ कर फेंक दोगी और उसके वजूद के सभी निशान ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है बज़ाहिर ख़त्म हो भी जाएं, मगर एक अरसे के बाद जब मोहब्बत की, उनसियत की जड़ें वजूद में सरायत कर जाएं, तो फिर जज्बात को झुटला देने से राह फरार हासिल नहीं होती। उन्होंने खासा सच्चा तबसरा किया जो इसे चुप करवा गया। जब वो कुछ ना बोली तो अनम उसके पास से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, अंदर आ जाओ। कहने के बाद वो खुद भी अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गईं, मगर उसे कई उलझनों के भंवर में अकेला छोड़ गई थी।
ہمیں لگتا ہے محبت کو محض محبت سے ہی سیراب کیا جا سکتا ہے، محبت کا پودا محض انسیت سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ در حقیقت محبت کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے کسی مخصوص احساس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ گلاب کی طرح دیکھ بھال میں بھی کھل سکتا ہے اور کنول کی طرح گدلے پانیوں میں بھی۔ اسے انسیت کا تشکر بھی بڑھاوا دے سکتا ہے اور بے اتنائی کے شکوے بھی۔ ہاں، ان سب میں ایک چیز اہم ہوتی ہے، وہ ہے خیال۔ تخیل ہے جو ہم بنتے ہیں۔ محبت کا پیمانہ کوئی چیز ہمارے خیال میں کتنا بستی ہے وہ طے کرتی ہے۔ اب اگلا سین۔ شام میں جب وہ گھر لوٹی تو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر قاسم پر پڑی، جو بڑے آرام دہ انداز میں ٹیڑھا میڑھا ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ قاسم نے انجلا کا آنا محسوس نہیں کیا تھا، وہ اسی اطمینان سے ہاتھوں میں پکڑے موبائل کو منہ کے اوپر کیے استعمال کر رہا تھا۔ انجلا نے پہلے ایک لمبی سانس لیتے خود کو پرسکون کیا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا بیگ عین اس کے پاس پھینک دیا، یوں کہ وہ عین اس کے چہرے سے کچھ ہی فاصلے پر جا کر گرا تھا۔ قسمت اچھی تھی تو اس کے چہرے کے نقوش بگڑنے سے بچ گئے۔ اس نے گھبراتے ہوئے فوراً سے سامنے دیکھا، جہاں وہ بڑے آرام سے سینے پر بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ قاسم نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی اور ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتار کر رکھنے لگی کہ جبھی اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ قاسم نے جلدی سے کاجو کا خالی پیکٹ تکیے کے نیچے سرکا دیا۔ وہ فوراً سے پلٹتے ہوئے بیڈ کے پاس آئی اور گھٹنے زمین پر ٹیکتے اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے نیچے سے باسکٹ نکالی۔ میرے کاجو تو نہیں کھائے نا؟ وہ باسکٹ کا جائزہ لینے لگی تھی جس میں اس کا خزانہ چھپا ہوا تھا اور بیڈ کے نیچے بھی غالباً اسے چھپانے کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ دیکھ لو اور اچھے سے دیکھ لو، کتنی ندیدی ہو تم، وہ مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اب کھا تو لیے ہی تھے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے انسوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹیز کے بھوکے پیٹوں کا اچھے سے پتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتی بیڈ کے پاس آ کر اس کے دائیں جانے بیٹھ گئی۔ تم نے سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی میرے لیے بولا ہے؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بندے کا سینس آف ہیومر اچھا ہو تو وہ اکثر ایسے مذاق کر جایا کرتا ہے، تم ذرا اگنور کرنا۔ انجلا کی حاضر دماغی اور زبان درازی کی جگل بندی کی مثال شاید ہی کہیں ملتی۔ آج پھر زبان تیز کروا کر آئی ہو، اس نے بھویں سے کیڑے کہا۔ اوہ، وہ تمہیں کیسے پتا لگا کہ میں طیبہ سے مل کر آئی ہوں؟ انجلا نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر کمر کے بل بیڈ پر لیٹتے ہوئے بازو لمبا کیے تکیے کے نیچے سے ہی کاجو کا خالی پیکٹ نکال کر قاسم کے سامنے لہرایا۔ کچرا ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، تکیے کے نیچے نہیں رکھا جاتا۔ اس نے بڑے راز کی بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ قاسم نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر کھجایا تھا، جس پر انجلا نے اسے افسوس سے دیکھا۔ یہ بچوں والی ٹرکس نا، کسی اور کے ساتھ جا کر کھیلنا۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی دروازے کے پاس پڑی ڈسٹ بن کے پاس چلی آئی اور ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس میں پھینک دیا۔ یہ بتاؤ صبح کیا ہوا تھا تمہیں؟ کس کی پروفائل سٹاک کر رہی تھی؟ وہ اس کی پش دیکھتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ اوفو، تمہاری سوئی ابھی تک وہاں اٹکی ہوئی ہے، حد ہی ہو گئی ہے یار، وہ بیزار ہوئی تھی۔ ہاں اٹکی ہوئی ہے، اب بتاؤ، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے متعلق کوئی بات ہوتی اور وہ یوں ہی جانے دیتا، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ کسی کی بھی نہیں، اب جاؤ یہاں سے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ انجلا نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے باہر نکالنا چاہا، مگر اسے ہلتا نہ دیکھ انجلا نے لاچار اس کی جانب دیکھا۔ انجلا، اس کی آواز میں پہلے والی نرمی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ تو لے رہے ہو؟ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو، تمہارا دوست ہوں، بس اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں آخر کون سی بات تھی جس کے سبب تم پریشان ہو گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی تسلی کروانی چاہی۔ شاباش میری شیرنی۔ قاسم نے مسکراتے اس کے گال کھینچے اور پھر تیز سے قدم لیتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ بڑا نہیں بھاگا تھا، رکتا تو وہ اب تک اس کو پکڑتے ہوئے اس کے بالوں کا حلیہ بگاڑ چکی ہوتی۔ قاسم، تمہاری یہ حرکت مجھے زہر لگتی ہے، وہ اس کے پیچھے سے چلائی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بھی وہیں سے چلا دیا تھا۔ مجھے پتا ہے۔ اب اگلا سین۔ آج خلاف معمول جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو لاؤنج میں اسے کمال صاحب بیٹھے دکھائی دے گئے۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے اور دونوں سنگل سیٹر صوفوں کے بیچ موجود میز پر پڑی ان کی کافی کی بھاپ اڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی نظروں میں آئے بغیر کچن میں چلی آئی۔ اوہو، لگتا ہے ابھی تک جنرل صاحب گھر پر ہی ہیں، اس نے سلیب پر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا۔ ویسے کب جا رہے ہیں واپس؟ اللہ خیر ہی کرے، پورا دوسرا دن ہونے کو ہے کہ وہ گھر پر ہی ہیں۔
ابھی شاید نہیں جائیں گے۔ ان کا لہجہ خاصا بے تاثر تھا۔ چلیں، فیلنگ سیڈ فار یو۔ اس کی واؤ کو لمبا کرتی زبان کمال صاحب کو کچن میں آتا دیکھ کر رکی۔ آج اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے۔ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، جانے اب کس لڑکی کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہوگا۔ بلا اختیاری اس کے منہ سے نکلا۔ فرحین کے ساتھ ساتھ کمال صاحب نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے موٹی موٹی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے کندھے ہچکا دیے۔ خیر، اس نے اپنے قریبی دوستوں اور ان کی فیملیز کو مدعو کیا ہے۔ آپ دونوں بھی تیار رہیے گا، ہم بھی انوائٹڈ ہیں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ مگر ڈیڈ، میری تو آج شام میں کلاس ہے۔ وہ بلا کی معصومیت چہرے پر سجائے بولی۔ فرحین بیگم کی نظروں کو اس نے حتی الامکان نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، جو اس کے جھوٹ پر علامتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کتنے بجے ہے آپ کی کلاس؟ ان کے سوال پر انزلا کو احساس ہوا کہ اس نے جواب دینے میں ذرا جلدی کر دی تھی۔ پہلے دعوت کے اوقات کا تعین کر لینا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے آپ 8:30 بجے تک فارغ ہو ہی جائیں گی۔ فرحین بیگم نے بات میں مداخلت کرتے ہوئے بیٹی کے لیے راہ فرار نکالی تھی۔ انزلا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، مگر بڑے غیر محسوس انداز میں سر کو خم بھی دیا تھا۔ میری کلاس تو 5 سے 9:30 تک ہے ڈیڈ۔ اورنگزیب میرا بڑا پرانا دوست ہے، ہم نہیں جائیں گے تو اسے برا لگے گا۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ انزلا کو بھی لے آؤں۔ وہ جانتی تھی یہ اورنگزیب نے نہیں، ان کے بیٹے نے ہی کہا ہوگا۔ ڈیڈ، میں اس پارٹی کے لیے اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی، وہ فوراً سے بولی۔ کمال صاحب نے اس کی عزت افزائی کے لیے اپنے لب کھولنے چاہے ہی تھے کہ فرحین بیگم کی مداخلت پر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ انزلا کو رہنے دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں گفٹس کیا لینے ہیں ان کے لیے؟ تمہاری یہی باتیں اس کو شے دیتی ہیں۔ وہ کب انسان کو عزت کے تخت سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے کم ہی سمجھ آتا تھا۔ رہنے دیں، میں خود ہی گفٹس لے آؤں گا، وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ بھابھی صحیح کہتی ہیں، تم میری طلاق کرواؤ گی، انہوں نے ان کے جاتے ہی انزلا کے کان کو پکڑ لیا۔ پھر بھابھی کو میں نے کیا کہا تھا وہ بھی تو یاد کریں، اس نے اپنی دائیں آنکھ دباتے شرارت سے پوچھا۔ بری بات انزلا، انہوں نے اسے ڈپٹا۔ بری بات؟ ایک ٹاکسک ریلیشن میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں۔ یہ آپ طے نہیں کر سکتی کہ کس کو کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ آپ کا تو طے کر سکتی ہو نا۔ جیسے ہی فرحین کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی وہ کان چھڑاتے ہوئے شیلف سے اتر کر بھاگی تھی۔ تھینک یو مام، سیڑھیوں کے اوپر ذرا رک کر اس نے پلٹ کر کہا اور پھر زینے پھلانگتی چلی گئی۔ اب اگلا سین۔ دوپہر میں انزلا لقمان صاحب کے گھر چلی آئی تھی۔ لقمان صاحب اس کے اکلوتے تایا تھے۔ کچھ پرانے رنجشوں کے سبب وہ کمال صاحب سے نہیں ملتے تھے، مگر انزلا کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ جتنا لقمان صاحب انزلا سے پیار کرتے تھے اتنی ہی سمیہ بیگم اس سے خار کھاتی تھیں۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ بڑوں کی ناراضگی اور غصہ بچوں کی دوستی اور پیار پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ تائمہ دوپہر کو قیلولہ لازمی کرتی تھی اور یہی بات انزلا کے لیے موقع غنیمت کی حیثیت رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتی وہاں چلی آئی تھی۔ گھر کے اندرونی حصے میں آتے ہی وہ تائمہ کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر اس نے ہلکی سی گردن نکال کر دیکھا، وہ سو رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ شکر کا کلمہ ادا کیا اور پھر بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ زینے عبور کرتے ہوئے اسے لاریب نظر آ گئی تھی۔ وہ اپنی کتاب کو ایک جانب رکھے ہاتھ میں سیلیڈ کا ڈبہ پکڑے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے باؤل لے لیا۔ آپ آج یہاں کیسے آ گئیں؟ وہ ناک چڑھاتی ہوئی کچن سے ایک اور چمچ لینے چلی گئی۔ کیا مطلب کیسے؟ میرا تایا ابا کا گھر ہے۔ تائی اماں سو رہی تھیں، اب وہ سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ٹانگیں اوپر کیا آرام دہ انداز میں بیٹھے وہ سیلیڈ کھانے لگی۔ اور ان تایا کے ساتھ ایک تائی امی بھی ہیں، ہیو ون اینڈ دین گیٹ ون فری کائنڈ آف تھنگ، اور ان کو آپ کا یہاں آنا کسی صورت پسند نہیں۔ لاریب نے بھی بنا کسی لحاظ کے خاصا سچا تبصرہ کیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تائمہ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے، وہ بڑے ہی پرسوچ انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانٹے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ سے صرف ایک سبب چڑھتی ہیں وہ، اور وہ سبب بھائی ہیں، نہ وہ آپ سے اتنے کلوز ہوں اور نہ اماں انسیکیور فیل کریں۔ لاریب کی باتوں پر بے ساختہ کہکا لگاتی ہی کچن پر گری۔ ہاں، اور رہی صحیح کسر تمہارے اس کزن نے پوری کر دی۔ ویسے خام خواہ انسیکیور فیل کرتی ہیں، مانا میں اس کو بھائی نہیں کہتی، لیکن ہے تو وہ میرے بھائیوں جیسا ہی۔ یہی تو سارے مسئلے کی جڑ ہے۔ جیسا ہے
ہے تو نہیں نا, آپ سوچیں تو صحیح, سوچنے میں کون سا بل آتا ہے. اتنی خرافاتی سوچنا تمہارے ہی دماغ میں آ سکتی ہے, اور تم اپنا ایک چھوٹا دماغ نا صرف پڑھائی میں چلایا کرو, یہی بہتر ہے. اس کے کہنے کے ساتھ اپنے چمچ سے لاریب کی چمچ میں موجود سارا سیلیڈ واپس باؤل میں گرا دیا, جس کا بدلہ لاریب نے اپنے دل کی بات کہہ کر لیا تھا. سوچیں تو, اگر آپ اس گھر میں ان کی بہو بن کر آ جائیں, مزہ آ جائے گا. روز آپ کے اور اماں کی جنگ ہوا کرے گی. واہ, روز رونق لگے گی. وہ ہنستے ہوئے اس کو چڑھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی. انجلا نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں پکڑا باؤل میز پر رکھ دیا اور اپنی ایک جانب پڑے کشن کو اٹھا کر اسے دے مارا. باؤل کی جانب بڑھتے ہاتھ پر کشن لگا تو لاریب نے دکھ سے پلٹ کر انجلا کی جانب دیکھا. وہ ریموٹ اٹھا کر چینل سرفنگ میں لگ چکی تھی. تمہارا دماغ بہت گندا ہے, اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو. ایک چینل سے دوسرے چینل تک جاتے انجلا نے اس سے کہا. مذاق کے علاوہ سچ میں انجلا باجی, اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے گا. دوسری صورت میں اماں کی بھتیجی آ جائے گی اور پھر وہ جو رونق لگائے گی نا, سارا محلہ دیکھے گا. فکر نہیں کرو, تمہارے بھائی نے اندر کھاتے ضرور کوئی کارروائی ڈالی ہونی ہے, دیکھ لینا, میں لکھ کر دے سکتی ہوں. شادی وہ اپنی مرضی سے ہی کرے گا. انجلا کا لہجہ خاصا پر یقین تھا, مہر ثبت کرتا ہوا لہجہ. اور اگر وہ پسند آپ ہوئی تو؟ اس نے تو کو لمبا کیا. انجلا اس کے اس ادا پر ہنس گئی. تسلی رکھو لڑکی, وہ لڑکی تمہاری کزن نہیں ہوگی. چلیں, آپ نہیں تو پھر میری بلا سے جو بھی ہو, لاریب نے دکھ سے کہا. وہ اس کے افسوس پر ایک بار پھر سے ہنسنے لگ گئی. اب اگلا سین. اس وقت گھر میں صرف دو ہی لوگ تھے, ایک انجلا اور دوسری سیماب. سیماب انجلا سے چھوٹی تھی, وہ چھوٹی سی عمر میں ہی یہاں آ گئی تھی اور تب سے اب تک یہی کام کر رہی تھی. سیماب کی انجلا سے کافی گہری دوستی تھی. اس کے نزدیک وہ ایک ملازمہ سے زیادہ ایک انسان اور ایک چھوٹی بچی تھی جو پیٹ کی خاطر کم عمری میں ہی ان کے گھر آ گئی تھی. خیر, ایسا کون تھا جس کی انجلا سے دوستی نہیں تھی, ماں سوائے اس کی خود کی ذات کے. دوپہر میں واپس آتے ہوئے وہ لاریب اور قاسم کو بھی شام کے کھانے کی دعوت دے آئی تھی. آج یہ گھر بھی اس کا تھا اور اس کی حکمرانی بھی. اس کے اندازے کے مطابق کمال صاحب اور فرحین بیگم 10 بجے سے پہلے نہیں آنے والے تھے. گھر آتے ساتھ ہی شام کا مینیو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی تھی. سیماب اس کی سبزیاں کاٹنے میں مدد کر رہی تھی. اسے کوکنگ سے عشق تھا. عشق کیسے ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. اس کے خواب عجیب تھے, اس کی خواہشات ترجیحات عجیب تھیں. لوگوں کے لیے, یہاں وہاں کے مکینوں کے لیے, اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام کسی سے فیور مانگنا تھا. وہ ہر کام خود سیکھ لینا چاہتی تھی. کسی پر انحصاری کے خوف نے اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا. اس کے چیزوں کو دیکھنے کے نظریے کو بہت بدل دیا تھا. شاید اسی لیے اس نے وہاں کے مکینوں کے نظریے سے ہٹ کر سوچنا شروع کر دیا تھا, یا شاید اس لیے کہ جو اس پر بیتی تھی وہ وہاں کسی نفوس پر نہیں گزری تھی. اسے اتنی سی زندگی میں جو سبق مل چکے تھے, کسی اور کا ان سے پالا نہیں پڑا تھا. اس نے سب سے پہلے اگر کسی کو کسی دوسرے انسان پر منحصر ہو کر ایکسپلائٹ ہوتے دیکھا تھا تو وہ اس کی ماں تھی, جس نے اس کے باپ پر انحصار کیا تھا, اور پھر انہوں نے اس انحصاری کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی. ایک ضد تھی کسی پر انحصار نہ کرنے کی, ایک ضد تھی اپنے باپ کی نفی کرنے کی. ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم انسان کو انسان نہیں ہونے دیتے. ہم بولنے کے لیے اتنے فرسٹریٹڈ رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اپنی کہنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کو کہنے کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر ہمہ وقت تیار ہوتی ہے. ہم اس خاکے سے باہر سوچنا ہی نہیں چاہتے جو ہم اپنے دماغ میں بنا چکے ہوتے ہیں. ہم کسی انسان کو محض 2 وجوہات کی بنا پر سنتے ہیں, ایک اس لیے کہ ہم اس کی زندگی کا خلاصہ کر سکیں, اور دوسرا اس لیے کہ واپس ہم اس کو لیکچر دے سکیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت کم ایسے لوگ دکھائی دیں گے جو ہماری بات سن کر فوراً نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کچھ وقت لیں گے یا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم کبھی بھی بین کرنے والے سے نہیں پوچھتے کہ آخر وہ بین کیوں کر رہا ہے. ہم سیدھا اس پر یا تو نافرمانی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا پھر بیوقوف ہونے کی مہر ثبت کرتے ہیں. اس کی ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. جب کبھی انہوں نے اپنا غم بانٹنے کی تھی تو ایک نصیحتوں کا پلندہ تھا جن کو تھما دیا جاتا تھا. آسانی کی بات کی تھی تو گناہگاری کے فتوے لگا دیے گئے تھے. شوہر کے ناروا سلوک کا شکوہ کیا تو نافرمان بیوی کی وعید سنا دی گئی. اس نے اپنی ماں کی شخصیت کو بری طرح شٹر ہوتے دیکھا تھا. اس نے ایک عورت کو بنا گناہ کے رسوا ہوتے دیکھا تھا. کس لیے؟ محض اس لیے کہ اس نے اپنے محرم مردوں پر انحصار کیا تھا, یا اس لیے کہ اس نے اپنی حالت بدلنے کا سدباب بہت دیر سے کیا تھا. اس نے لوگوں سے امید توڑ کر رب سے لو لگانے میں بہت دیر کر دی تھی, اللہ کو اپنا ولی بنانے میں دیر کر دی تھی. جیسے ہی کمال صاحب گھر سے نکلے تھے وہ سیماب کو لیے کچن میں آ گھسی تھی, اور بالآخر کچھ ہی گھنٹوں کی محنت کے بعد اب سب تیار ہو چکا تھا. وہ چہرے پر مسکان سجائے میز پر کھانا لگا رہی تھی جب قاسم اور لاریب آگے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے. وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی.
वैसे तुमने चाचू को बेवकूफ़ कैसे बनाया है? कासिम तो उसकी जहानत का फ़ैन ही होने लगा था। सारी गेम ही नॉलेज की है बेटा, यू नो इन्फॉर्मेशन, जिसके पास है वही बादशाह है। उसने बड़े आराम से कहा था, यूं कि ये तो बाएं हाथ का खेल था। ओहो, आज शेफ अंजला के हाथों का कमाल देखने को मिलेगा। कासिम ने मेज़ के पास पहुंचते हुए कहा था। वो इस वक्त उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। सिंगापोरियन राइस। कासिम ने ढक्कन उठाकर एक लंबी सांस अंदर खींची। तभी उसके दाएं साइड से होते हुए लारेब ने भी फौरन से मुंह आगे करते हुए उसकी खुशबू महसूस करनी चाहिए, जिस पर फौरन से कासिम ने उसे वापस से ढांप दिया। वो बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हो गई। वाइट सॉस पास्ता। ढक्कन वापस रखते हुए कासिम ने लारेब की जानिब देखा। ये यकीनन लारेब के लिए बनाया होगा, किसी दिन इसने खुद ही वाइट सॉस हो जाना है। कासिम का अंजला का कहका एक साथ हवा में गूंजा था, जिस पर लारेब पहलू बदल कर रह गई थी। मलाई बोटी, रशियन सैलेड। कासिम ने अंजला की जानिब सवालिया नजरों से देखा। अंजला ने किचन से आती सिमाब की जानिब इशारा कर दिया, जो ट्रेड हमें उन्हीं की जानिब आ रही थी। तो बा सबसे ज्यादा कासिम भाई खाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए इनके ससुराल पर। सिमाब ने भी हंसते हुए गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालना फर्ज समझा था। कभी कभी तो इसके हाथ के खाने को मिलता है, उस दिन भी बंदा फरमाइश न करे। वो अपनी कुर्सी संभाल चुका था। सिमाब, तुम भी ले लो, चाहो तो हमारे साथ ही आ जाओ। सिमाब उनके साथ कभी बैठने पर राजी नहीं होती थी। खाना वो सिर्फ अंजला या लारेब के सामने खा सकती थी। कासिम के मजाक करने की आदत के सबब वो उसे कदरा फासला रखने में ही आफियत जानती थी। एक बार वो बैठ गई थी और फिर कासिम ने उसे खाने के कितने ही नित नए तरीकों से मुतारिफ करवाया था कि सिमाब ने उठती अंजला से कह दिया था कि तौबा मेरी जो आज के बाद इनके साथ बैठी। उसने कासिम की जानिब देखा। नहीं शुक्रिया, मैं वहीं खा लूँगी। अंजना ने अपनी हंसी को जब्त करके उसे देखा। अगर इस वक्त हंस देती तो कासिम बात की तह तक ज़रूर पहुंचता और फिर बेचारी सिमाब की क्लास का एक नया दौर शुरू हो जाता। वैसे बड़े लोग आज गए कहाँ हैं? वो अपनी टांगों पर नैपकिन फैलाते हुए पूछ रहा था। सो कॉल्ड दोस्त की सो कॉल्ड इंटरटेनिंग पार्टी पर। उसने भी नैपकिन को कदरे ऊपर करते हुए झटका। चलो अच्छा है, कम से कम हमें तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तो मिला। वैसे ना हम भी कितने बदकिस्मत हैं, दो दो घर हैं और अपनी मर्जी एक में भी नहीं चलती। वो अपनी प्लेट में वाइट सॉस पास्ता निकाल रहा था। हाँ, कोई तीसरा घर होना चाहिए जहां हम सब मिलकर अपनी मर्जी से पार्टी कर सकें। अंजला रशियन सैलेड को अपनी प्लेट में निकालते हुए बोली। अच्छा हुआ तुम नहीं गई। कासिम ने अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए बड़े आराम से अंदाज में कहा। क्यों, तुम्हें क्या? और वैसे भी तुम्हारा तो वो किसी ज़माने में दोस्त था ना? हाँ था, मगर अब नहीं है। वो तुम्हें बहुत वियर्ड नज़रों से देखता था। अगर मुझे ज़िंदगी ने कभी मौका दिया ना, मैं उसकी इन घटिया नज़रों का बदला ज़रूर लूँगा। उसने बात के अख्ताम पर अंजला की जानिब देखते हुए उसे यकीन दहानी करवाई थी। खाना निकालते हुए उसके हाथ रुक गए थे। उसे इस वक्त कासिम पर बहुत प्यार आया था। उसने उसके इत्मीनान को तक़वियत बख्शी थी। उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी थीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस प्यार में बरकत दे। अब अंजला बाजी खाना भी ज़रा जल्दी निकाल लें। लारेब को बेताब होता देख अंजला ने कासिम पर से नजरें हटाते हुए उसे देखा। वो कासिम भाई का पास्ता ख़त्म होने वाला है ना? लारेब की नज़रें कासिम की प्लेट पर टिकी हुई थीं। अजीब हो तुम दोनों भी, जो चीज़ पसंद से बनवाते हो उसको सबसे आखिर पर खाते हो, जबकि असूलन तो सबसे पहले वही खानी चाहिए। सबसे पहले वो चीज़ खाओ जो सामने बैठे शख्स को पसंद है, नहीं तो वो सारी ख़त्म कर देगा। कासिम और लारेब ने एक साथ कदरे संजीदगी से कहा। तुम दोनों को देखकर लगता है अफ्रीका के जंगलों से आए हो। जहाँ हम रहते हैं ना, यही समझ लें। जहाँ मूड अच्छा हो तो हेल्दी डाइट के नाम पर सब्जियाँ पकती हैं। अब्बा से लड़ाई हो तो सोग में सब्जियाँ पकती हैं। बात को मुख्तसर करें तो हफ्ते में वैसे तो 7 दिन होते हैं, मगर हमारे यहाँ 8 बार सब्जियाँ पकती हैं। जिस दिन अम्मा से अब्बा की लड़ाई हो उस दिन गुस्से में 2 बनती हैं। और मेरे बाप की चौंका अरेंज मैरिज है तो खुदा का शुक्र है हफ्ते में 1 बार ही लड़ाई होती है। लारेब ने आंखें मटका कर एक अदा से अपनी आप बीती सुनाई थी, जिसके बाद एक साथ ही तीनों के कह के हवा में बुलंद हो गए थे। खाना खाने के बाद वो तीनों अपने अपने हाथ में अपना फ्रूट ट्राइफल का प्याला संभालते बैठे बातें कर रहे थे। अभी सिर्फ 7 बज रहे थे। उन लोगों के आने में काफ़ी वक्त था, इसलिए वो कदरे पुरसकून थे। मैं पूछना ही भूल गया, हो गई तुम्हारी इनरोलमेंट? कासिम ने चमचा मुंह में डालते हुए अंजला से पूछा। अंजला बाजी, कितनी चालाक हैं आप। मुझसे आपने कहा था कि आपकी ये बात सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। अंजला से पहले लारेब बोली थी। खुश फहमी बेटा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरी जगह नहीं ले सकती, उसने पूरी यकीन लहजे में कहा।
मुझे लेनी भी नहीं है, एक दिन देखेगा आप दोनों से गिन गिन कर बदला लूंगी। उन दोनों में से किसी ने इसकी बात का कोई असर नहीं लिया था, जिस पर वो तब कर फिर से बोल उठी, अल्लाह करे चाचू को पता चल जाए कि आपने उनसे छुप कर एडमिशन ले लिया है। जल्दी जल्दी बोलते हुए लारेब की जुबान रुकी थी, उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। कासिम और अंजला ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर उन दोनों के चेहरों के भी रंग गायब हुए थे और सामने खड़ी फरहीन बेगम के भी। लारेब तुम घर जाओ। कमाल साहब को गुस्से में अंजला की जाने बढ़ता देख कासिम ने सोफे से उठते हुए लारेब का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा। वो सर हिलाती हाथ में पकड़ा बॉल मेज़ पर रखते वहाँ से भागने के अंदाज में बाहर की जाने भागी थी। बज़ाहिर कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करती वो मेज़ के पास खड़ी हुई थी, जबकि उसमें इतनी सकत ना थी कि हाथ में पकड़ा बॉल मेज़ पर ही रख दे, जो बढ़ते खौफ के साथ उसके हाथों पर बोझ बढ़ा रहा था। चंद सेकंड में जिसमें कमाल साहब ने उस तक आने का फासला तय किया था, उसके दिमाग में मेमोरी रिवाइंड हुई थी। कुछ ही सेकंड्स में माजी का एक पूरा हिस्सा उसके दिमाग में उभर आया था। उसकी माँ बाहर की जानिब भागी थी कि उसका बाप तेज़ तेज़ कदम लेता उसकी जानिब बढ़ा था और उसे गर्दन से पकड़ते हुए पीछे की जानिब खींचते हुए ज़मीन पर धक्का दिया और फिर उसके ऊपर झुकते हुए एक तमाचा दे मारा था। यूं चंद ही लम्हों में माजी को किसी ने रिवाइंड किया था। उसने बाउल के गिर्द अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए खुद के खौफ पर काबू पाने की कोशिश की थी। उसने बाउल के गिरे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए खुद के खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। उसे लगता था कि वो गुजरे चंद सालों में खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी है, उसके साथ अब हर तरह के खौफ से आज़ाद हो चुकी है, मगर आज उसे खुद शनासाई का हर अंदाज़ा गलत साबित होता नजर आ रहा था। नहीं अंजला नहीं, इतने सालों की मेहनत यूं ही ज़ाया नहीं कर सकती। उसने अपने कांपते हाथों की कपकपाहट छुपाने के लिए बाउल का सहारा लेते हुए उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। उसने खुद को कुछ हद तक संभाल लिया था और गर्दन वो अपनी सी जोत में बुलंद हुई थी। उसकी उठी गर्दन, नदामत से पाक आंखें। इस कदर जुटाई ने कमाल को मजीद तेज दिलाया था। लाल अंगारा होती आंखें लिए वो आगे की जाने बढ़े थे और ऐज उसके सामने मेज़ पर रखे बाउल को हाथ मारकर ज़मीन बोस कर दिया था। हाथ मेज़ के किनारे, बाउल मेज़ के किनारे पर था। शायद हल्की सी चोट से ही ज़मीन बोस हो जाता, मगर इनके गुस्से की ताकत ने उसे दूर तक कुचलने पर मजबूर कर दिया। वो ऐन अंजला के सामने से होता हुआ जाकर सामने दीवार पर लगा था और उसकी किरचियाँ उभरी थीं। बेसाख्ता ही उसकी आंखें बंद हुईं। ये आखिरी वार था कि खौफ के साए गहरे से गहरे होते चले गए और बिलाखिर उसके हाथों ने हर बोझ उठाने से इनकार कर दिया। हाथों के बेजान होते ही हाथ में पकड़ा बॉल उसके हाथों से छूटता हुआ जाकर ज़मीन पर गिरा। उसमें मौजूद कस्टर्ड उछलता हुआ उसके कपड़ों पर आ गिरा। आपकी बार उसके हाथों की कपकपाहट वहाँ मौजूद किसी से ढकी छुपी नहीं रही थी, उसके साथ सब पर आश्कार हो गई थी। सालों से तामीर मजबूती का मीनारा ज़मीन बोस हो गया था। कासिम भागते हुए उसके पास आया था और उसे बाजुओं से थामा। वो गिर जाती, उसकी मौजूदगी में वो उसे गिरने दे सकता था? नहीं। उसने सख्ती से उसे बाजुओं से पकड़ते हुए सीधा खड़ा रखा और झुकने नहीं दिया था। उसकी आंखों में देखते हुए उसे सीधा खड़े रहने की तंबीह की थी, इसी जोत में जिसमें वो हमेशा होती थी। वो अपने चचा के सामने खुलकर नहीं आ सकता था, मगर वो उसका सहारा तो बन सकता था ना, और वो बन गया था। लाजमी नहीं होता कि हर जंग में मंजर आम पर आया जाए। कुछ मौरकों पर पीछे रहना ही फतह को यकीनी बनाता है, और अब भी यही हुआ था। उसकी फतह ने उसकी जानिब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। अंजला का उठा सर ही उसकी फतह थी। हाँ, अंजला का सर झुक जाता तो कासिम की शिकस्त हो जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे झूठ बोलने की? वो धाड़े, किसी बाप की तरह नहीं, जल्लाद की तरह। चाचू, कासिम ने मुदाखलत करनी चाहिए, मगर अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि वो यहाँ मुदाखलत नहीं कर सकता। तुम पीछे रहो कासिम। मैंने तुम्हारे बाप के साथ इख्तलाफात होने के बावजूद भी कभी तुम में और अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया, और तुमने भी इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम ऐसे कर सकते हो। उनका लहजा उसके साथ भी तुर्श हो गया। चाचू, आप अंजला को बोलने का मौका तो दें। उसने एक बार फिर से कहने की सही की। तुम यहाँ से चले जाओ कासिम, इससे पहले मैं कुछ ऐसा कह दूँ जो तुम्हें नागवार गुजरे। मैंने तुम्हें भतीजा नहीं बेटा समझा था। चाचू आप, तुम जाओ बेटा, अभी यह बाप और बेटी का मसला है, वो देख लेंगे, फरहीन ने कहा, मगर उसकी आंखें उसके लहजे के बरक्स थीं। उसने बेबसी से अंजला की जानिब देखा, जो खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए सीधी खड़ी हुई थी, जबकि इसके बाजुओं को पकड़े वो महसूस कर सकता था कि खौफ के सबब उसका जिस्म कांप रहा है। वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं था। अंजला ने एक पल को आंखें बंद की थीं और फिर उन्हें खोलते हुए कासिम की जानिब देखते हुए बहुत आहिस्ता से उसके अपने बाजू से हाथ हटा दिए। अंजला, कासिम ने इल्तिजाया कहा। जाओ, उसने कहा, और वो खामोशी से बिना अगली बात कहे वहाँ से चला आया था। सुने, आप सुबह बात। कमाल साहब ने गुस्से भरी निगाहों से उनको देखा तो वो चुप हो गई। इतना झूठ
तुम इतना गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। वहाँ जानती भी हो वो सब मुझ पर हंस रहे होंगे कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि उसकी क्लास है, जबकि उसकी क्लासेस तो कब की ख़त्म हो चुकी हैं। वो गुस्से से बोलते चले जा रहे थे। तुम्हें ये झूठ बोलना किसने सिखाया? बोलो किसने सिखाया? वो उसको बाजू से दबोचे गुस्से से चिल्लाए। आ उसने थूक निकला। चंद लम्हे उसने आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया। अपनी मुठ्ठियां भींची थीं, यूं की उंगलियों के नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए थे। और फिर जब बोली तो आवाज़ तेज थी, लहजा तुर्श था। आपने डैड? वो चिल्लाई। आपने सिखाया है झूठ बोलना? आपको तो ये तक नहीं पता कि मेरी डिग्री कब की कंप्लीट हो चुकी है। उसे शिकवा करते हुए तकलीफ हुई थी। उसने ज़िंदगी में कभी गुमान तक नहीं किया था कि वो अपने बाप से कभी शिकवा करेगी। और अगर मैं आपसे सच बोलती तो आप कभी भी मेरी बात ना मानते, कभी ना मानते कि मुझे आपके साथ पार्टी में नहीं जाना। आप कभी नहीं मानते कि आपकी कंपनी, आपके दोस्त, उनकी औलादें सभी अय्याश हैं। उसके जुमले का इख्तिताम तक के कमाल साहब ने उसे तमाचा जड़ दिया। उसने ना तो खुद को गिरने दिया और ना ही अश्कों से भरी आंखों को हल्का होने दिया। दोनों के बीच जिद और अना की जंग थी। किसको पहले हारना मकदूर था कोई नहीं जानता था। फरहीन बेगम फौरन से उनका और अंजला के बीच आई थी। कमाल के सीने पर हाथ रखते हुए उन्हें नागवारी से उन्हें देखते हुए कदरे जोर लगाकर पीछे धकेला। उनकी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए फिर से दहाड़े। आप अपने गुनाहों का बोझ मेरे सर डालेंगी, बजाय शर्मिंदा होने के आप मुझसे जुबान लड़ाएंगी। दफा हो जाए मेरी नज़रों के सामने से। उनका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो सीढ़ियों की जानिब भाग उठी थी। उनकी आंखों से दूर होते ही जब्त के सारे बंधन टूटते चले गए। आंसू किसी बेवकूफ़ चीज़ की तरह गाल से फिसलते हुए पाँव में गिरते चले जा रहे थे। वो वहाँ से भागते हुए एक साथ कई जीने फैलांगती अपने कमरे में आई थी। कमरे में पहुँचती वो दरवाज़ा बंद करती बेड का सहारा लेती ज़मीन पर बैठ गई। बज़ाहिर मजबूत दिखने वाली लड़की इस कदर कमज़ोर हो सकती है कि यूँ ज़रा सी आवाज़ पर सहम सकती है। शायद ही कोई इस बात का अंदाज़ा कर सकता था। वो अपनी टांगों का बेजान होना महसूस कर सकती थी। किसी खौफ के तहत वो अपने हाथों से अपनी टांगों को गरमाइश पहुँचाने की तगोदों में लगी। अपनी हथेलियों से अपनी ठंडी होती टांगों को रगड़ने लगी थी। वो अपने बाप के रवैये को मुसलसल अपने दिमाग से झटकने की कोशिश करते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुसलसल नाकाम हो रही थी। बार बार वही मंजर, वही दहाड़ कानों में सुनाई दे रही थी। कभी माजी तो कभी हाल, सब आगे पीछे सामने आने लगा था। उसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए समातों तक पहुंचती आवाज़ को दबाना चाहा, मगर बेसूद। इस तन्हाई में, इस अंधेरे में उसे अपनी ताकत का जोम बरकरार रखने की, मजबूती के झूठे बुत को तराशने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने घुटनों पर अपने बाजुओं का हल्का बनाए उस पर अपना सर गिराए रोती चली गई। ज़मीन पर बैठी हुई मुसलसल सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। कानों पर से हाथ हटाकर उसने अपने दाएं हाथ की हथेली को ऐन दिल पर रखा, जहाँ उसे दबाव महसूस हो रहा था, वहाँ जोर दिया। कुछ पल यूं ही दबाव देने के बाद उसने वापस से अपना सर अपने बाजू पर गिरा दिया। वो यूं ही सर गिराए रोई जा रही थी, मगर ना तो तकलीफ में कमी आ रही थी, ना ही आंखों से बहते पानी की शिद्दत में कोई कमी। अंजला को अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से सर उठाकर अपने बाएं जानिब देखा था। वो कासिम था। वो आहिस्ता से उसके पास वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वो रोना भूलकर उसे यकटक देखने लगी। इन असाब शकन लम्हों में कुछ पल सकूनियत के आए थे, और वो यही पल थे। क्या जज्बा मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत का कोई एहसास हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसने इस लम्हे में महसूस किया था कि उसके लिए इस लम्हे में मोहब्बत से हर दूसरे जज्बे के एहसास से बुलंद वो एहसास था जो कासिम के यहाँ आने पर उसने महसूस किया था। अगर उसकी ज़िंदगी पर अंधेरे का एक साया लहराया था तो वो अपने वजूद लिए उसके पहलू में आ खड़ा हुआ था। वो कैसे ना आता, वो क्यों ना आता, उसे आना था। वो कासिम था जो बचपन से अब तक उसके साथ उसके साए की तरह खड़ा था। वो किसी के कहने पर उसे छोड़कर कैसे जा सकता था? कासिम, तुम? उसके लहजे में हैरानी वाज़ेह थी। वो इसके बरक्स फखरिया मुस्कुराया। तुम तो चले गए थे। हाँ, मगर अब आ गया। उसने कंधे अचकाकर इतनी सहूलत से कहा। तुम्हें तो बाबा ने भेज दिया था ना? उसने सर को ज़रा सा खम दिया। कासिम ने हाथ बढ़ाकर बड़ी नरमी से उसके आंसू साफ किए। कोई भी मुझे तुम्हारा साथ छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। सीधे तरीके से नहीं तो उल्टे तरीके से आ जाऊंगा, मगर तुम तक आ ही जाऊंगा मेरी पांडा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसका लहजा मुरझाया हुआ था। अच्छा बस, लेक्चर सुनने नहीं आया। उसने कदरे तहमुल से डपटा और फिर उसका सर अपने कंधे से लगा दिया। वो दोनों अपनी अंधेरे में सामने देखने लगे थे। अंजला का रोना वो उस पर जब्त कर गई थी। किसी के सामने रोना एक मुश्किल मरहला था जिसे इस वक्त सर करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कुछ पल यूं ही सिरक गए तो कासिम यूं ही सामने देखते हुए बोला,
آنکھوں میں امڑ آتے پانی کو اگر باڑ پار کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ آنسو آنکھوں کا ناسور بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ناسور آنکھوں سے پھیلتا دماغ اور دماغ سے دل تک پھیل جاتا ہے۔ دل نہ رہے تو انسان نہیں رہتا، انسانیت نہیں رہتی۔ بڑے ٹھہرے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے دائیں کندھے پر سر رکھے، آنکھیں بند کی انجلا کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی، بس خاموشی سے اس کے کندھے سے سر ٹیک کے سامنے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں، مگر وہ بنٹیاں بند کیے ان آنسوؤں پر ضبط رکھے ہوئی تھی۔ انجلا، تم خود کو تکلیف دے رہی ہو، اس نے نرمی اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات لیے کہا۔ یوں خود کو اذیت دو گی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے اس کے اس عمل سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنی خراب ہو جائے گی کہ میں مر جاؤں؟ وہ اتنی دیر کچھ نہیں بولی تھی، اور اب جب بولی تھی تو بھی کیا؟ اس کے سوال پر قاسم کو اپنا خود کا دل بھی بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ انجلا، میرا دل کرتا ہے میں اتنا روں اور پھر روتے روتے یوں ہی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لوں۔ کیوں اتنی تکلیف میں بھی یہ دل دھڑکنا نہیں بھولتا قاسم؟ کیوں؟ مجھے تو زندگی پیاری بھی نہیں ہے، مجھے تو اس کی چاہ تک نہیں ہے، پھر کیوں مجھے اس سے نوازا جا رہا ہے؟ اس کی آواز میں نمی تھی، مگر آنکھوں کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے حکم کے خلاف آنکھوں کا پانی آزاد کر دیتی۔ میں رونا چاہتی ہوں، مگر دیکھو مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا۔ وہ کس قدر بے بس تھی۔ مگر ہمیں تو تمہاری زندگی بہت پیاری ہے انجلا۔ مگر اب میں تھکنے لگی ہوں، یوں لگتا ہے صدیوں کی مسافت طے کر آئی ہوں۔ کون سی ایسی راہ ہے جس پر زندگی نے نہیں ڈالا؟ اب اور سکت نہیں، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اور سفر نہیں کیا جا رہا، اور بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، میں تھک گئی ہوں۔ کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کیا جس سے یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، یا پھر یہ دل ہی بند ہو جائے؟ انجلا، میری گڑیا۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ وہ اسے کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ خاموش ہو جائے؟ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اپنی تکلیف کے سبب اگر وہ اسے چپ بھی کروا دیتا تو اس گھٹن کا کیا جو اس کے زبان کو کفا لینے پر اس کے دل میں بھر جاتی؟ وہ کوئی واسطہ دے کر اسے ایسی باتیں کرنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر الفاظ نہیں بن پائے تھے۔ وہ جس نے اس کے ہر بار خود کو دیکھنے پر اپنے چہرے پر مسکان کو لازم کر دیا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھی مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ جس کو اس نے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کے پاس تسلی کے دو بول نہیں تھے۔ وہ کیسا دوست تھا؟ جب وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی اور اس نے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے تو وہ وہاں سے آ گیا، اسی راستے سے جس راستے سے گیا تھا، اپنے اور اس کے ٹیرس کی دیوار پھلانگ کر۔ اس کی ماں اس کے کمرے میں کم و بیشتر ہی آتی تھی، اور لاریب اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اسی کی تانکا جھانکی سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس وقت نہ اماں کی چپل کا کوئی خوف تھا، نہ لاریب کی تانکا جھانکی کا۔ وہ جانتا تھا یقیناً اماں کو سونے کا کہہ کر وہ کمفرٹر میں منہ دیے اپنے ناولس کی دنیا میں کہیں غرق ہوگی۔ وہ بڑے آرام سے ٹیرس سے ہوتا ہوا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے ٹیرس کی دیوار کو ایک جانب دھکیلتے ہوئے کھولا، اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازے کو بند کرتے ہوئے جیسے ہی پلٹا، اپنے باپ کو سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اس کے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھے اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ سنبھلا اور پھر آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ انجلا کی وجہ سے فکر مند ہیں۔ ڈیڈ، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ انجلا کیسی ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ تو جانتے ہیں چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھانے والی بات چھپا گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتی، ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی۔ وہ جانتا تھا یہ سوال نہیں تھا، ان کا لہجہ پر یقین تھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس چاچو کو غصہ آ گیا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے وہ غصے میں زیادہ زور سے بول جاتے ہیں۔ اپنے بابا اور چاچو کے بیچ بڑھتے فاصلوں کے سبب اس نے بات کو صاف بیان کرنے سے اجتناب کیا۔ مجھے اس پر ترس آتا ہے، خدا نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور اس کو اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ وہ کتنی معصوم ہے، نہ نافرمان ہے نہ بدتمیز، پھر بھی وہ شکر کرنے کے بجائے اس کا امتحان ہی لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا آیا ہے۔ کاش میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا۔ ڈیڈ، چاچو بس غصے کے تھوڑے سے تیز ہیں، آپ تو جانتے ہیں بس انہیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کی نافرمانی کرے۔ وہ انسان نہیں، غصے اور انا سے بھپرا ایک جانور ہے، مجھے شرم آتی ہے اسے اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ وہ دکھ سے کہہ رہے تھے۔ اس نے انجلا پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے؟ اب کی بار انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا۔ قاسم محض سر ہی ہلا پایا تھا۔ تمہارے سامنے اٹھایا تھا؟
कासिम को उनके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। नहीं डैड, उसने महसूस किया कि उसका जवाब सुनते उनके तने नकुश ढीले पड़े थे। तुम अगर कहते कि उसने तुम्हारे सामने हाथ उठाया है तो मुझे हकीकतन अपनी परवरिश पर दुख होता। खामोश तमाशाई बनकर बहन बेटियों पर जुल्म होते देखने वाले गैरतमंद नहीं होते। तुम्हारे सामने लारेब और अंजला के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दो टोक उस पर वाजे किया था। वो उनसे पूछना चाहता था वो कैसे चाचू के सामने खड़ा हो सकता है, मगर फिर अब्बा से इस वक्त इज्जत अफजाई करवाने का मूड नहीं था, सो खामोशी रहा। अगर आज अम्मा से जूते नहीं पड़े तो अब्बा से खाने ज़रूरी नहीं है कासिम, उसने खुद से कहा। बाहर की जानिब बढ़ते हुए वो रुक गए थे। और सीधे रास्ते से जाया करो, ये बहनों के कमरे में जाने का कोई मुनासिब तरीका नहीं। उसने सर समझते हुए सर हिला दिया। मानना ना मानना तो बात की बात थी। अब अगला सीन। इतनी तकलीफ के सबब भी जब नींद मेहरबान ना हुई तो अंदेशा हुआ कि शायद तकलीफ अभी अपने मयार को नहीं पहुंची थी। क्यों ना अपनी हिम्मत को आजमाया जाए और किसी को याद किया जाए। वो एक बार फिर माजी को उन पलों में जा पहुंची थी जहां हर सारे का हिसाब उसकी जानिब निकलता था। वो यूनिवर्सिटी के कैफ़े में बैठी हुई थी। उसकी दोस्त भी उसके सामने आ बैठी थी। उसके चेहरे पर खफकी देख अंजना ने सामने पड़ी प्लेट में से चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में रखा था। क्या हुआ है? तुम्हें पता है हमारे डिपार्टमेंट में क्या बातें चल रही हैं? यही कि मेरा और रोहेल का अफेयर चल रहा है। उसके इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई थी। तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने कदरे हैरानी से कहा। नहीं, उनकी जुबानें हैं, जैसे मर्जी जिधर को मर्जी चलाएं, मेरी बला से। उसने चिप्स को केचप के साथ खासा लपेटा था। और वैसे भी वो कौन सा झूठ कह रहे हैं? वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तो मैं भी यही कर रही हूँ माय डियर। तुम क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? कुछ हिसाब हैं जो लोगों की जानिब निकलते हैं, उसने सटमहरी से कहा। मत करो ये सब, क्यों दूसरों की वजह से खुद को बर्बाद कर रही हो? मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी हूँ, उसने बहुत आहिस्ता से कहा। उसकी बंद आंखों से आंख के किनारे से कई आंसू एक साथ गिरकर उसके बालों में जज्ब हुए थे। तब उसने कहा था कि वो बर्बाद हो चुकी है, मगर उसे एहसास हुआ था कि वो तब बर्बाद नहीं हुई थी, मगर अब वो खुद को बर्बाद कर चुकी थी। वो अपना सुकून गवा आई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली थी उसे तब सर में दर्द महसूस हो रहा था, आंखों पर भी बोझ हो रहा था। दिमाग फिर से नींद में आने वाले ख्याल में कहीं खो गया था। एक बार आ जाओ, वो आहिस्ता से बड़बड़ाई थी। नींद में भी आंसू मुतवातिर बहने लगे थे। सिर्फ एक बार, तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी, बस एक बार अपने कंधे पर सर रखकर रो लेने दो। जो आंसू तुम्हारे सबब है उन्हें बहाने के लिए फकत एक बार अपना कंधा दे दो। एक आबला है जुबान पर, एक बोझ है सीने पर, ना दागे दिल जाता है, ना चरागे उल्फत की शम्मा बुझती है। फिजा जावेद। मुसलसल बहते आंसुओं से तकिया भी भीग चुका था। वो अब सिसकियों के साथ रोने लगी थी। इसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि वो नींद में क्या ख्वाहिश कर रही थी। अगर होश में होती तो कभी ऐसी किसी ख्वाहिश को जुबान पर लाना तो दूर, दिमाग में भी ऐसे ख्याल को भटकने तक नहीं देती। तुम सब एक जैसे हो, खुदगर्ज, मफाद परस्त। मुझे तुम सबसे नफरत है। तुम सब ने अंजला को छोड़ दिया। अंजला भी एक दिन तुम सबको छोड़ देगी और फिर तुम सब रोते रह जाओगे। खुद से ये सब कहने के बावजूद भी दिल ने आज किसी के आ जाने की तमन्ना शिद्दत से की थी। कोई तो ऐसा होता है इस रोए ज़मीन पर जो इसके दर्द का दावा कर सकता, जो कह सकता कि वो अपनी खुशियों का सौदा उसके गमों से करता है। अब अगला सीन। वो दूर कहीं पहाड़ी पर खड़ी थी जहाँ नीचे मीलों की गहराई थी। उसे वहाँ खड़ा देखकर उसकी धड़कनें खौफ के सबब तेज होने लगी थीं। उसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस होने लगा। वो वहाँ हाथ पहलू में गिराए कैसे इतने आराम से खड़ी रह सकती थी। तेज हवा उसके बाल उड़ा रही थी, जिन्हें वो सुलझाने की कोशिश तक नहीं कर रही थी। वो बेतासुर चेहरा लिए उसे यकटक देख रही थी। वो उसके चेहरे के तासुरात से मजीद खौफजदा होने लगा था। वो नफ़ी में सर हिलाते उसे मजीद पेशकदमी से बास रहने की इल्तजा कर रहा था। वो खाली खाली नज़रों से उसे ही देख रही थी। उन आंखों में जीने की कोई ख्वाहिशों को का कोई दिया नहीं था। वो उसकी इल्तजाया नज़रों पर हंसी। ये मुस्कुराहट, हाँ वही जो वो अपने कर गुजरने से पहले देती थी। उसका इरादा भांपते ही उसकी जानिब भागा। वो पलक झपकने से पहले ही उसे पकड़कर वहाँ से हटा लेना चाहता था। ज़मीन पर पड़ते उसके तेज़ आवर कदम धूल उठाने लगे थे। उसने महसूस किया कि वो जो उसकी जानिब बढ़ा था, सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर खौफ के साए गहरे होने लगे थे। वो भागते हुए उसके कदमों की चाल पहचानते उससे कुछ फासले पर रुक गया।
سامنے کھڑی لڑکی اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ایک قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ لڑکی اس کی ہر التجا کو رد کر رہی تھی، یوں جیسے اس کی ہر فریاد پر اس نے کان بند کر لیے ہوں۔ اس لڑکی نے ایک پل کو پیچھے دیکھا، اس نے اس کا رنگ فک ہوتے دیکھا تھا، لیکن اگلے پل پھر سے وہی چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ نا امیدی کی پہاڑی پر کھڑی تھی تو وہ بے بسی کے انتہا پر تھا، اس خوف کے تحت کہ محض اس کا ایک قدم اسے موت کی وادی میں دھکیل سکتا ہے۔ وہ آگے قدم نہیں بڑھا سکا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تھا، شاید واپس پلٹنے کے لیے یا شاید ارادے کی تکمیل کے لیے، وہ جان نہیں پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ چند قدم کے ہی فاصلے پر کھڑا شخص اس کا ہاتھ تھامتا، اس سے پہلے اس کا پاؤں لڑکھڑایا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں میں کئی انگہے جذبات لیے گہرائی کی آغوش میں جا کھوئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھاگ کر کھائی کے سرے تک آیا تھا، یوں جیسے وقت کے رفتار کو مات دینا چاہتا ہو، مگر وقت کو آج تک کون مات دے پایا تھا، سو وہ بھی ناکام ہی ٹھہرا تھا۔ پہاڑی کے کنارے پر آئے شخص کی آنکھوں نے جو جذبات بیان کیے تھے، انہیں محسوس کرنے کے لیے وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرایا گیا تھا۔ زمین کی جانب بڑھتے ہی اس کے بے جان وجود اور پہاڑی پر بیٹھے شخص کے آنسوں میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا، یوں کہ اس کی محبوب چیز کو اس کی دسترس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا تھا۔ انزلہ! وہ چیختے ہوئے اٹھا تھا، اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، یوں جیسے وہ حقیقت میں بھاگا ہو۔ کمرے میں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نے اندھیرا جھٹ دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی گردن کو چھوا جو اس وقت پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے سامنے اے سی کی جانب دیکھا جس پر پہلے سے ہی ٹیمپریچر 16 تھا۔ اس قدر ٹھنڈ میں بھی اس سے متعلق محض ایک خواب اس کی یہ حالت کر گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں واپس پیچھے کو بیڈ پر گر گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے دیر نہیں ہوئی، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ محض ایک خواب نہیں تھا، ایک خواب تھا، حقیقت نہیں، وہ ہیجانی کیفیت میں بولا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اگلے ہی پل فوراً سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گرنے کا منظر پھر سے لہرایا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں واپس سے کھول دیں۔ یہ خواب حقیقت نہیں تھا، مگر اس کی بے رخی نے اسے جس دلدل میں دھسا دیا تھا، وہ اب شعور میں کچھ یوں سما گیا تھا کہ لاشعوری طور پر ایسے خواب اس کے شعور کا یوں احاطہ کرنے لگے تھے۔ وہ جو مسکرائے تو بنجر میں بھی کھل جائیں پھول، کہ وہ دل نشیں ان کانٹوں میں اپنا مسکن بنائے۔ فضا جاوید۔ اب اگلا سین۔ یوں ہی آنسو بہاتے بہاتے اس پر کب نیند فارغ ہو گئی تھی، اسے خود بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ آنسو بہا لینے کے بعد بھی اسے میٹھی نیند سے نواز لیا گیا تھا۔ ہاں، نیند نے بظاہر اس کے وجود کو آغوش میں لیا تھا، مگر دماغ اس کو کون پکڑ سکتا تھا، اس کی سوچوں پر کون بند باندھ سکتا تھا۔ اس کا دماغ بھی اسے کہیں کا کہیں لے گیا تھا۔ وہ دور کہیں پہاڑی پر کھڑی تھی جہاں نیچے میلوں کی گہرائی تھی۔ سامنے سے ایک شخص بھاگتا ہوا اسے اپنی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ پاؤں سے اڑتی دھول کے سبب اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا، مگر جوں جوں وہ شخص اس کی جانب قدم لے رہا تھا اس کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ یہ چہرہ، یہ تو کسی آشنا کا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں کو ناپتی وہ بھی ویسے ویسے اپنے قدم پیچھے لینے لگی، اور بالآخر وہ کھائی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ڈر کے مارے ایک پل کو رنگ پھک ہوا تھا، مگر اس نے اس کے تاثرات چہرے پر جھلکنے نہیں دیے تھے۔ چہرے پر ابھی بھی وہی چٹانوں کی سی سختی تھی۔ خوف بھی اسے پیچھے کی جانب قدم لینے سے باز نہیں رکھ پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کی جانب آتا اب نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں پر ترس آیا جو التجایا احتجاج کر رہی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ اپنا ارادہ بدل دے اور آگے بڑھ کر اسے تھام لے، مگر پھر اگلے ہی پل اس نے ایسے سبھی خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ اس نے بھی وہی بلا اختیار ہی قدم پیچھے کی جانب لیے۔ اس نے فوراً سے ہاتھ مسلطن اٹھائے اور پھر وہیں رک گیا۔ اس نے اس بار پھر سے کچھ الجھے ہوئے گردن ٹیڑھی کرتے نیچے کھائی کو دیکھا، اور پھر جیسے ہی وہ پلٹی تو اسے اپنے اتنا پاس کھڑا دیکھ اس کے آسان خطا ہوئے تھے، اور اگلے ہی لمحے ڈر نے اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس کے اعصاب جکڑ دیے تھے، جس سبب جلدی میں پیچھے ہونے کے چکر میں اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سامنے موت تھی، وہ ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمولی رفتار سے زیادہ زور سے دھڑکنے لگی تھی۔ وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آیا اس کی موت کا سبب یہ کھائی بننے والی ہے یا اس کا دل جو اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے سینے میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس نے ڈر سے مٹھیاں بھینچیں، مگر یہ کیا؟ اسے اپنی ہتھیلیوں پر کچھ نرم سا محسوس ہوا۔ تو کیا اسے خود کو یوں کھائی سے گرتا دیکھنا پڑنا تھا؟ زندگی! اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دیں، اور اگلے منظر پر نظر پڑتے ہی دل اپنی معمول کی رفتار پر واپس آ گیا۔ اس نے اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے وہاں لا کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کے پاؤں کے نیچے زمین آ گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔
اس کے پاؤں کے نیچے زمین تھی. اسے بچا لیا گیا تھا. اس نے اسے گرنے نہیں دیا تھا. وہ اس کے ساتھ لگ گئی. اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے وہ اس کے ساتھ لگی سسکیوں کے ساتھ رو تھی. اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی اس کے تکیے کو بھگونے لگا تھا. آنکھ سے نکلتے پانی نے گال سے پھسلتے گردن پر نمی چھوڑی تو اس کے اعصاب جاگنے لگے. اس نے آنکھیں بند کی, اپنی گردن اور پھر گال پر ہاتھ پھیرا تو آنسو نے انگلی کے پور پر بھی نم کر دیے. اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنا ہاتھ واپس سے اپنے پہلو میں گرا لیا. تو یہ خواب تھا. ہاں, یہ خواب ہی ہو سکتا تھا. تم یوں روبرو آ جاتے اور مجھے تھام لیتے. ایسا حقیقت میں تو ممکن نہیں تھا. وہ میں سوچ ہی سکی تھی. اس نے گردن گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے وقت کا اندازہ کرنا چاہا تو اس کے سامنے پردے ڈلے ہوئے تھے. کمرے میں ابھی بھی اندھیرا تھا, جبکہ کھڑکی دوسری پار ہلکی ہلکی روشنی کے آثار دکھائی دے رہے تھے. اس نے واپس سے آنکھیں بند کر لیں. دل کی دھڑکن ابھی تک کانوں میں سنائی دے رہی تھی. اب اگلا سین. وہ لیونگ روم کے صوفے پر آڑی ترچھی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی, یوں کہ اس کی ٹانگیں صوفے کے بازو سے ہوتے ہوئے نیچے کو لٹک رہی تھیں. یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور ناول پڑھنے میں مصروف تھی. اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کہانی کوئی سنگین موڑ اختیار کر چکی ہے. یہ کیا تم ہر وقت بیٹھی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو؟ اس کی امی نے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا. اماں, آپ کو کیا پتہ ان کہانیوں کا؟ آپ بھی کبھی پڑھیں. کہنے کے بعد وہ کچھ پل کو رکی. اماں نے اگر پڑھ لی تو یہ میرا پڑھنا بھی بند کروا دیں گی. اوپر سے اگر اماں نے کوئی رومانٹک سین پڑھ لیا تو یہ تو میرے ہاتھ بھی پیلے کروا دیں گی. اس نے خود سے ہی سوچا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا. ویسے اماں آپ نہ ہی پڑھیے گا, اچھے ہوتے ہیں مگر اب اتنے بھی نہیں کہ آپ انہیں پڑھنے ہی بیٹھ جائیں. پتہ نہیں کیا فضول بولتی رہتی ہو, بس چھوڑ دو ان ناولز کو. یہ جو تھوڑی عقل رہ گئی ہے نا, یہ بھی جاتی رہے گی. نہ اماں نہ, لارے بھوکی تو رہ سکتی ہے مگر یہ ناولز, یہ نہیں چھوڑ سکتی. یہ کردار میرے ساتھ جیتے ہیں. اس نے ایک ادا سے کہا. اس کے ماں نے اپنا پاؤں آگے کیا تھا. یہ چاولا کی جوتی بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے. انہوں نے اپنا جوتا دکھایا تو وہ سیدھی ہو گئی. اب اٹھو, ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ. 2 منٹ بس. اس نے بات منہ میں ہی روک لی تھی کیونکہ اماں جوتا پاؤں سے اتار چکی تھیں. اس نے ناول رکھنے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ اسے ہاتھ میں تھامے کچن میں چلی آئی تھی. ایک ہاتھ سے ناول کو کھولے پڑھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹٹول کر ساس پین نکالا. کتاب پڑھتے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے نل کھولنے کے بعد ساس پین آگے کر دیا. نظریں تو کتاب پر تھیں, جبھی ساس پین کو کوئی ٹیڑھے میڑھے اینگل سے نل کے نیچے کر دیا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے خود پر پانی کی تیز دھار پر نظریں کتاب پر سے ہٹی تھیں اور ساس پین سنک میں جا گرا تھا. اس نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر پہلے خود کو اور پھر شیلف کو دیکھا جو پانی پانی ہو چکی تھی. لاریب, چائے بنانے گئی ہو یا پانی پت کی جنگ لڑنے؟ انہوں نے ساس پین کی آواز پر کہا. کچھ نہیں ہوا اماں, یہ ساس پین میں کیا کسی نے انڈے فرائی کیے ہیں؟ توبہ توبہ, اتنی چکنائی, میرے سارے ہاتھ گندے کر دیے. اس نے کچن کے دروازے میں آ کر کہا. در حقیقت دیکھنا تھا کہ کہیں اماں کا اٹھ کر کچن میں آنے کا ارادہ تو نہیں. اماں کو سکون سے بیٹھا دیکھ وہ واپس کچن میں آئی. آپ کے پاروں سے ناول اٹھائے بغیر چائے کو پورے دھیان سے چولہے پر چڑھایا تھا. اس کے بعد ٹیشو رول میں سے ایک ساتھ کتنے ہی ٹیشو نکالے اور پھر شیلف پر گرے پانی پر رکھ دیے. ٹیشو رکھتے اسے اندازہ ہو گیا کہ جان چھڑانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے, بلکہ اس سے تو اور کام بڑھ گیا تھا. پانی زیادہ تھا. اس نے رول میں سے اور ٹیشو نکالے, پھر انہیں پانی کے اوپر رکھ دیا, پھر اور شکر پانی خشک ہو گیا تھا. اس نے سکون کا سانس لیا. واپس وہ چولہے کے پاس آئی تھی اور اس نے ساس پین میں جھانکا. چائے کو ابال آنا دور کی بات, وہ ابھی تک ہلی تک نہیں تھی. اس نے ایک پرسکون سی سانس لی اور پھر واپس سے ناول اٹھاتے ہوئے چولہے کے پاس والی شیلف پر بیٹھ گئی. یہاں پر سے چائے پر نظر رکھنا آسان تھا. اس نے بیٹھنے کے ساتھ ہی ناول پڑھنا شروع کر دیا. آدھا پیج پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے چائے کو دیکھا. اس پہ ابھی تک ابال نہیں آیا تھا. وہ پھر سے ناول پڑھنے لگی. اماں نے ناول بیچ میں ہی چھڑوا دیا تھا اور ناول میں اتنا زبردست ٹویسٹ آیا ہوا تھا. رائٹر نے آگے کچھ دکھی ضرور لکھا ہوا تھا, اس کا چہرہ بتا رہا تھا. وہ اب ایک ایک سطر بڑی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگی. دل حلق میں آتا محسوس ہو رہا تھا. آئندہ کبھی میرے پیچھے مت آنا, وہ درستگی سے کہہ رہا تھا. اور میری مانو تو تم بھی اس رشتے کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرو. یہ ہمارے بڑوں کی غلط سوچ ہے. انہیں لگتا ہے یوں ہی ہمیں اس رشتے میں باندھ سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وقت کے ساتھ انسان کی پریفرنسز بدل جاتی ہیں, چاہتیں بدل جاتی ہیں. لاریب کو بھی ساختہ ہیرو پر غصہ آنے لگا تھا. بے وقوف انسان, وہ خود سے بڑبڑائی اور پھر وہ چلا گیا. اس نے پڑھا. حیرانی کے سبب بھویں اوپر کو اٹھی تھیں. ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چلا گیا؟ اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے بڑبڑائی. وہ وہی, ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ کچن میں آتے قاسم کی آواز پر اچھل پڑی.
یہ جلنے کی مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ लारेब ने फौरन से पेशतर सॉसपैन को देखा और फिर अंदर आते कासिम को। वो फौरन से स्लैब से नीचे आई। कासिम ने आगे पढ़कर जल्दी से चूल्हा बंद किया और अब कभी एक नज़र जले हुए सॉसपैन को देखता जिसमें से धुआं निकल रहा था, और फिर दूसरी नज़र लारेब को जिसने हाथ में पकड़ा नॉवेल ओवन के पीछे कर दिया था। ये क्या किया है? उसने हैरानी से कहा। मैंने थोड़ी किया है, वो भी इतनी मासूमियत से बोली। रुको ज़रा, अभी अम्मा को बताता हूँ, फिर वो बताएंगी किसने जलाया है। इसने फौरन से उसका बाजू पकड़ा। ना बताना भाई, अम्मा ने चावला की चप्पल पहनी हुई है आज, कसम से बड़ी जोर से लगती है। उसने साथ में सी भी किया था। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो कभी नहीं पड़ी उनसे। वो याद नहीं है जब आपको पड़ी थी? हाय कितने जोर की पड़ी थी, कितने दिन आप टकोर करते रहे थे। वो कह तो दुख में रही थी, मगर उसका ये अफसोस कासिम के मिजाज बिगाड़ गया था। अम्मा, लारेब ने बाउल जला दिया है। उसने किचन से निकलती ही बुलंद आवाज में चुगली मार दी। लारेब भी फौरन भागकर बाहर आई थी। अम्मा, ये अंजला बाजी से मिलने जा रहे हैं। उसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही वो वहाँ से भागकर बाहर निकल गया था। जब तक अम्मा तक बात पहुंची वो वहाँ से जा चुका था और फिर अम्मा लारेब के पेश हो चुकी थी। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।